بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے چینل جیلانی لیگل ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہے وہ ہے کھیوٹ۔ آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کھیوٹ کیا ہوتی ہے، خطونی کیا ہوتی ہے، خسرہ نمبر کیا ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ کس کے پاس ہوتی ہیں، اس کا اندراج کون سے پیپر پہ ہوتا ہے، اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کھیوٹ کیا ہوتی ہے۔ کھیوٹ جو قانون ہے، جو پٹوار کا کورس کرایا جاتا ہے خاص طور پہ پٹواری حضرات کو، اس میں اور قانون میں کھیوٹ جو ہے وہ ایک قطع اراضی کو الاٹ کیا جاتا ہے نمبر، اور سادہ سے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ چند قطعات اراضی یعنی کہ کھیت جو ہیں ان پر مشتمل محکمہ ریونیو جو محکمہ مال ہے وہ اس کا ایک نمبر لگاتا ہے۔ مثال کی طور پہ ایک کھیوٹ جو ہے وہ کئی سو کنال پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے، وہ 5 کنال پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے، 1 کنال پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے یہ حدود اور قیود نہیں ہے کہ اتنے رقبے پر ایک کھیوٹ ہوگی۔ اب کھیوٹ سادہ سے الفاظ میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر 10 کھیت موجود ہیں مثال کے طور پہ، اس کو محکمہ مال نے جو ہے وہ ایک کھیوٹ میں اس کا نمبر لگایا ہے۔ اب اس کھیوٹ میں آگے خطونی آتی ہے۔ خطونی جو ہے ایک کھیوٹ میں ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کھیوٹ کے اندر وہ قطعات جو ہیں، وہ نمبر خسرہ جو ہیں وہ مختلف خطونیوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن کھیوٹ جو ہے وہ اس مجموعی طور پہ وہ اس کا پورا احاطہ کرتی ہے۔ تو جو 10 قطعات ہیں، جو 10 کھیت جو ہیں، ان کو جو نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اس کو خسرہ نمبر کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ کھیوٹ، خطونی اور خسرہ نمبر جو ہے یہ سن 1939-40 میں آخری بار اس کو جو ہے وہ بندوبست اس کا کیا گیا ہے۔ اس سے قبل مختلف ادوار میں جب انگریز یہاں پہ حکمران رہا برصغیر پاک و ہند میں، تو وہ اس کا وہ کرتا رہا ہے، ہر 40 سال کے بعد وہ اس کا بندوبست کرتا تھا۔ 1900 کا ایک بندوبست ہے، اور اسی طرح اس سے پیچھے کا ہے 1900 کے بعد پھر 1939-40، اور آج تک پاکستان میں 1939-40 کا جو بندوبست ہے اسی کے مطابق جو ہے کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر وغیرہ چل رہے ہیں، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بندوبست ہے ہر 40 سال کے بعد ہونا ضروری ہے۔ اب جو یہ کھیوٹ، خطونی، خسرہ نمبر یہ تو اس اراضی کا نمبر ہے اور حدود اس کی مقرر کی گئی ہے۔ اب یہ کہاں پہ ہوتے ہیں، خطونی کہاں پہ پتہ چلے گی، کھیوٹ کہاں سے پتہ چلے گی؟ تو یہ فرد اراضی اس کو کہتے ہیں، یہ محکمہ مال کی ایک زبان ہے، فرد اراضی، فرد جمع بندی بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ محکمہ ریونیو کا پرنٹڈ فارم ہوتا ہے، اس پہ وہ پٹواری نام درج کرتا ہے، سال درج کرتا ہے، گاؤں کا نام لکھتا ہے، تحصیل کا، ضلع کا، وہ اوپر تفصیل ہوتی ہے۔ نیچے جو ہے نمبر 1 پہ جو ہے وہ کھیوٹ نمبر ہوتا ہے، نمبر 2 پہ جو ہے خطونی نمبر ہوتا ہے، نمبر 3 پہ جو ہے وہ مالک جو ہے اس اراضی کے جو مالک ہیں، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ مالکان کے نام ہوتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے ان کا حصہ، کہ کتنا حصہ جو ہے وہ اس کا ہے، پھر آگے حصے کے آگے جو ہے وہ اس کا رقبہ آتا ہے کہ اس کا اتنا حصے کا
جو ہے وہ اتنے کنال اراضی کا یہ مالک ہے۔ اس کے بعد آگے خانہ کاشت کا آتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کاشت کون کر رہا ہے اراضی کو، یہ مزارع کاشت کر رہے ہیں یا اصل مالکان کاشت کر رہے ہیں، اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے جو ہے وہ خسرہ نمبر ہوتا ہے، اور اس کا خسرہ نمبر کا آگے ٹوٹل رقبہ تحریر ہوتا ہے، آگے مالیہ وغیرہ کا وہ اندراج ہوتا ہے۔ تو اس طور پہ یہ ایک جمع بندی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، اور اس جمع بندی میں رقبے کی قید نہیں ہے کہ اتنے رقبے پر مشتمل ہوگی، یہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کھیوٹ میں اگر 10 قطعات ہیں یعنی 10 کھیت ہیں، تو اس میں اگر 5 مالکان چلے آ رہے ہیں، تو اس میں جب تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے تو وہ کھیوٹ بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، وہ رقبہ جات کے حوالے سے بھی وہ تمام علیحدہ ہو گئے۔ تو اس طور پہ جو ہے وہ کھیوٹ کا یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک کھیوٹ جو ہے وہ اتنے کنال پہ ہے، وہ مختلف کنال پہ، بیگھے پہ، ایکڑ پہ